بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جل جلالہ۔ جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ قیامت کا منظر بڑا خطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا دیوانہ ہوگا، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے، نہ شب کا پتہ ہے، کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ میرے لب پہ مولانا کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکم کی بس یہ دعا ہے، بس یہ دعا ہے، کہ میری سانس نکلے، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ نوازوں کا صدقہ اب آ بھی جاؤ، پیاسی نگاہوں کی پیاس بجھاؤ، کہ اب عمر کی شام ڈلنے لگی ہے،
کہ اب عمر کی شام ڈلنے لگی ہے، جدائی کے صدمے اٹھاتے اٹھاتے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، یہ مانا کہ ایک دل آنی کنا ہے، مگر دوست تو یہ میری التجا ہے، میری التجا ہے کہ شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گواتے گواتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میں قربان تیری صحابت پہ آقا کہ تھک ہار جاتے ہیں خود لینے والے، خود لینے والے، مگر میرے آقا تو تھکتے نہیں ہیں، کرم کے خزانے لٹاتے لٹاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے کعبہ بھی حاکم بڑی شان والا، مگر میرے دل میں تمنا یہی ہے، تمنا یہی ہے کہ مل جائے نقش کفے پائے احمد، کہ مل جائے نقش کفے پائے احمد، تو مر جاؤں سر کو جھکاتے جھکاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ اللہ، تمام تعریفیں اس کائنات کے رب کی جو بڑا کریم، جو بڑا فضل کرنے والا، جو ہر کسی کی سننے والا، جو ہم سب کی بھی سننے والا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، خوبصورت رشتے عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، کہ یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں، انسان ایک بڑی عجیب مخلوق ہے۔ وہ دنیا کے سامنے اپنا چہرہ لے کے چلتا ہے، ایک انداز، ایک شخصیت، ایک لہجہ، ایک وقار، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، کمرہ بند ہوتا ہے، روشنی مدھم ہوتی ہے، وہ اپنے اصل سے ملتا ہے۔ وہاں نہ کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی سوشل امیج، وہاں صرف انسان ہوتا ہے اور اس کا انداز۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کمزوریاں بھی ہیں، کچھ ٹوٹے ہوئے حصے، کچھ چھپے ہوئے خوف، کچھ ادھورے پن، کچھ گناہوں کی دھول، کچھ خواہشوں کی آگ، کچھ ایسے راز جو وہ دنیا کو نہیں دکھانا چاہتا، اور پھر انسان کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے، کوئی ایسا جو اسے سمجھے، جو اس کے آنسوؤں کی زبان جانتا ہو، جو اس کے دل کے بوجھ کو سن سکے۔ اسی لیے کہا گیا، ہر انسان کو اپنی خلوت کے لیے ایک رازدان چاہیے، لیکن افسوس ہر سننے والا رازدان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان اپنے دل کے دروازے جس پہ کھولتا ہے، وہی بعد میں اس کے زخموں کا سبب بنتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان صرف ٹوٹتا نہیں بلکہ اعتبار سے بھی محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ غور کریں، ایک شخص تھا، بہت ہنستا تھا، لوگوں میں بیٹھتا تو محفل جگمگا جاتی، لیکن اندر سے بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک دن اسے ایک دوست ملا، اس نے سوچا شاید یہ وہ شخص ہے جو مجھے سمجھ لے گا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے دل کے راز اس کے سامنے رکھنا شروع کیے، اپنی کمزوریاں، اپنی غلطیاں، اپنے خوف، اپنی زندگی کے اندھیرے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اختلاف ہوا، اور پھر وہی راز جو کبھی امانت تھے تانا بن گئے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ وہ انسان خاموش ہو گیا۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ ہر قریب ہونے والا محفوظ نہیں ہوتا، اور جیسے جیسے ہم اگر غور کریں تو ہماری زندگیوں میں بھی ایسے کچھ نہ کچھ لوگ، کچھ نہ کچھ لمحے آتے رہتے ہیں۔ جسم کے زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن راز ٹوٹنے کے زخم انسان کے لہجے بدل دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کی چمک کم کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان کو لوگوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں نے راز توڑ دیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو انسانوں کے حوالے بہت زیادہ کر دیا۔
اور اللہ کے حوالے کم کیا۔ اور غور کریں تو قرآن بھی کہتا ہے، سن لو، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل کا اصل رازدان اللہ ہے، وہ راز بھی جانتا ہے، وہ راز کے پیچھے کا درد بھی، وہ گناہ بھی جانتا ہے اور توبہ کی تڑپ بھی، وہ کمزوری بھی جانتا ہے اور چھپ کر رونے والے کی آنکھ بھی۔ اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں، لوگوں سے اتنا تعلق رکھو کہ اخلاق باقی رہے، لیکن اللہ سے اتنا تعلق رکھو کہ دل محفوظ رہے۔ غور کریں، آج کتنے لوگ ہیں جو کسی کے سامنے ہنس رہے ہیں لیکن رات کو تنہائی میں رو رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کسی پہ اعتبار کیا، پھر وہی شخص اس کی آزمائش بن گیا؟ کتنے شوہر، کتنی بیویاں، کتنے دوست، کتنے رشتے، باہر سے مضبوط، اندر سے زخمی۔ اور پھر انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ محبت سے بات کرتا تھا، پھر محتاط ہو گیا۔ پہلے فوراً دل کھول دیتا تھا، پھر خاموش ہو گیا۔ پہلے یقین کرتا تھا، پھر ہر شخص سے ڈرنے لگا۔ یہ بے اعتباری صرف لوگوں سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان اپنی ذات سے بھی بے اعتبارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم ان باتوں کو غور کرتے چلے جاتے ہیں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان کسی پہ اعتبار نہ کرے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اعتماد کرو، لیکن دل کا مرکز اللہ کو رکھو۔ اور جیسے جیسے انسان ان باتوں کو ذہن میں رکھتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی اس انداز میں سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اپنے راز ہر ایک کو مت دو، کیونکہ ہر سننے والے کا ظرف اتنا نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل محفوظ رہے تو اپنے دل کی سب سے گہری باتیں سجدے کو بتاؤ، اللہ سے کرو۔ رات کا سجدہ انسان کا سب سے محفوظ رازدان ہے۔ وہاں نہ کوئی طنز ہے، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی منافقت، وہاں صرف بندہ ہوتا ہے اور اس کا رب۔ اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ذکر کی محفلیں انسان کو دوبارہ زندہ کرتی ہیں۔ یہ محفلیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تمہارے زخم یہ تمہاری آخری حقیقت نہیں، تمہاری کمزوریاں تمہاری پہچان نہیں، تمہارے راز اگر لوگوں نے توڑ دیے تب بھی اللہ تمہیں رد نہیں کرتا۔ وہ آج بھی کہتا ہے، میرے بندے واپس آ جاؤ۔ ذکر انسان کے اندر کے شور کو کم کرتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کو یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے پھر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ہم سب کے ظاہر اور باطن کو پاک فرما۔ یا اللہ، جن دلوں میں ٹوٹ پھوٹ ہے انہیں سکون عطا فرما۔ جن لوگوں نے اعتبار کے زخم کھائے ان کے دلوں پہ اپنی رحمت رکھ دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے دوست عطا فرما جو رازدان بھی ہوں اور وفادار بھی۔ اور یا اللہ،
ہمیں ایسا دل عطا فرما جو لوگوں سے محبت کرے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں اپنے ذکر کا ذوق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما۔ اور یا اللہ، ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرائیے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت بندے کو اس وقت ڈھانپ لیتی ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے اپنے راز شیئر کرتا ہے، اللہ اس کے رازوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے اور پھر اس میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اس میں توکل کو اختیار کرتا ہے، اور عبادت اور ذکر اور شکر کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے رازوں کو لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے، پھر وہ شکوے اور شکایات کی طرف چلا جاتا ہے، وہ غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، جہاں تک کہ انسان مشکلات اور ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائے، غفلت سے بیدار ہو، اپنی آنکھیں کھولے اور دیکھے کہ وہ کدھر آ گیا ہے، اور پھر جب وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع لے آتا ہے، اللہ کی رحمت اسے پکار رہی ہوتی ہے، بندے آ جا، پھر آ جا، اور اللہ ہی کی وہ بارگاہ جہاں سے پتکارا نہیں جاتا، جہاں سے بکایا نہیں جاتا، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف جب بندہ واپس لوٹ کر آتا ہے تو پھر رب کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر وہ اپنے رازوں کی لوگوں سے حفاظت کر کے اپنے رب سے شیئر کرتا ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو رب کی رحمت 70 ٹائم لبیک کہتی ہے۔ اللہ ہمارے تعلق کو، اپنے رازوں کو اپنی رحمت کے آغوش میں رکھے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، وربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا۔ استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول